ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ پرانی حویلی کی محبت قسط 4۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہی کمرے سے دوڑ لگا دی باہر کی طرف۔ اب مجھے اپنے کمرے سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ روز روز ایک نیا حادثہ مزید خوف کو بڑھا رہا تھا۔ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ یہ سب میرا وہم نہیں بلکہ سب سچ ہو رہا تھا۔ میں سیدھا امی کے کمرے میں گیا اور جا کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی کالج میں اس راستے جانا تھا۔ مجھے اب اور برداشت نہیں کرنا تھا۔ اب میں اس سب سے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں پرانی حویلی کے اس راستے پر آ کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ جو بھی چیز مجھے تنگ کر رہی تھی اس کا اس حویلی سے کوئی تو تعلق ضرور تھا۔ پہلی بار جب میں خواب میں دیکھا تھا یہی حویلی تھی جس کے سامنے میں کھڑا تھا اور وہ خوفناک اسی حویلی کے اندر تخت پر موجود تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا کہ حویلی کے اندر جایا جائے اور دیکھا جائے۔ دلچسپی بھی تھی پر خوف بھی آ رہا تھا۔ یہ سب ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حویلی کے اندر سے ایک نقاب پوش لڑکی نمودار ہوئی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور سائیکل تیز تیز چلانے لگا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ نقاب پوش لڑکی اب اسی راستے پر میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے سائیکل اور تیزی سے چلائی اور آبادی میں داخل ہو گیا۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی نظروں سے اوجھل تھی۔ میں نے سائیکل ایک ورکشاپ پر روکی اور ایک کولڈ ڈرنک آرڈر کی۔ سانس اور دھڑکن بہت تیز تھی۔ اس قدر خوف طاری تھا مجھ پر۔ وہ جیسے ہی حویلی سے نمودار ہوئی تھی جان ہی نکل گئی تھی۔ میں شاپ پہ کھڑا بار بار اسی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا تھا پر میں آج کالج جانے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ پھر اسی راستے پر دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو وہی نقاب پوش لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی ہوئی میرے پاس سے گزر گئی اور میں منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ سائیکل وہیں کھڑی تھی۔ میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں اس سے کافی پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے تیز قدموں کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ حیرانی کے ساتھ میں رک گیا۔ وہ لڑکی میری ہی کالج کے گرلز برانچ میں داخل ہو گئی۔ میں کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پرانی حویلی سے نکل کر کالج میں داخل سب کچھ مزید کنفیوز پر کنفیوز کر رہا تھا۔ میں واپس شاپ پر پہنچا، بیگ اٹھایا اور ایک چھوٹے سے کلب میں چلا گیا جہاں پر میں نے وقت گزاری کے لیے سنوکر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ 2-3 گیم ہارنے کے بعد میں واپس وہی شاپ پر پہنچا جہاں پر میں سائیکل کھڑی کی تھی۔ شاپ والے سے ایک کولڈ ڈرنک لی اور کالج سے چھٹی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری ہی تھی، وہی نقاب پوش لڑکی مجھے آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر سڑک کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پاس آ رہی تھی دھڑکن بڑھ رہی تھی، سانسیں بھی تیز ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اف اللہ! جس کو میں ایک چڑیل سمجھ رہا تھا وہ اتنی حسین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لی۔ میں اسی کو سوچنے مصروف ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ لڑکی کافی دور نکل چکی تھی۔ میں سائیکل لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ جیسے وہ چل رہی تھی میں بھی یوں ہی چلتا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لڑکی اسی پرانی حویلی کے راستے پر مڑی۔ چلتے چلتے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سب سے بڑی حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ یہ اتنی خوفناک حویلی میں کیسے چلی جاتی ہے اور کیا یہ یہیں رہتی ہے؟ سب سوال میرے ادھورے رہ جاتے۔ روز ہی میں اس لڑکی کو دیکھتا اور وہ میرے پاس سے گزر جاتی۔ مجھے پھر بھی یقین نہ آتا کہ وہ ایک انسان ہے یا کیا ہے۔ اتنی ہمت بھی نہ ہو پاتی کہ میں اس سے بات ہی کر لوں۔ آج چھٹا دن تھا، 6 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میں اس لڑکی کو روز دیکھتا، وہ بھی ایک نظر مجھے دیکھتی اور چلی جاتی۔ اسی دوران میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش نہ آیا تھا، جس سے مکمل یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہی وہ لڑکی تھی مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی۔ اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے
کالج کی تو اس کا بیگ کہاں ہے؟ ہر بات شک میں بدل جاتی تھی۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو میں اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑا آگے نکلا ہوں گا، میں نے دیکھا سڑک کے کنارے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتی ہی سائیکل دھیمے دھیمے چلانے لگا۔ جیسے جیسے اس کے پاس جا رہا تھا وہ میری دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ تھوڑا دور ہی تھا کہ میں نے دیکھا وہ لڑکی وامٹنگ کر رہی تھی۔ دیکھتی ہی ہاتھ سے اشارہ کیا رکنے کا۔ میں تھوڑا پیچھے ہی رک گیا۔ وہ اپنا نقاب ٹھیک کر کے میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے وہاں تک چھوڑ دو گے پلیز؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل بیگ سے نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ کہتے ہی اس نے پانی کی بوتل پکڑی اور ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد بوتل مجھے واپس پکڑا دی اور خود میرا بیگ پکڑ کر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اسے پیچھے بیٹھا کر سائیکل چلا تو رہا تھا پر شدید ڈر رہا تھا اور تیزی سے سائیکل چلا رہا تھا۔ اتنے میں وہی پرانی حویلی کے پاس سے گزرنے لگا تو کہنے لگی یہیں روک دو۔ میں نے جیسے ہی سائیکل روکی وہ اتر کر تیز قدموں سے حویلی کی جانب بڑھ گئی اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر حسین تھی میں بھول ہی نہ پایا تھا۔ ان آنکھوں کو رات بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اتنی پاس تھی میں پھر بھی نہ بات کر سکا۔ اگلے روز میں پھر اسی راستے پر تھا اور اس نقاب پوش کا انتظار کر رہا تھا پر وہ نہ آئی۔ میرا سارا دن انتظار میں گزرا۔ اس کے نہ آنے سے میں پتہ نہیں کیوں اتنا بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا میں حویلی کے اندر جاؤں۔ میں حویلی کے راستے پر چلا اور جیسے جیسے حویلی کے قریب پہنچا تو وہی خواب یاد آنے لگا اور میں واپس مڑ گیا۔ اگلے روز کالج جا رہا تھا تو حویلی کے راستے کے سامنے آ کر رک گیا اور کافی دیر میں وہاں کھڑا رہا پر وہ نقاب پوش آج بھی نہ آئی۔ زندگی باہر تو بہت اچھی چل رہی تھی، نارمل، پر اندر سے بے چین بہت تھا۔ میں نے آج کلاس لینے کا فیصلہ کیا پر دل نہیں چاہ رہا تھا پڑھنے۔ بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی گھر کے لیے نکلا تو وہی لڑکی واپس جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتی ہی سائیکل تیز قدموں سے چلانے لگا اور اس کے پاس آ کر آہستہ کر دی۔ تھوڑا آگے گزرتی ہی میں نے سائیکل روک دی۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بیٹھ سکتی ہے۔ وہ قریب آئی، پیچھے سے بیگ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ سے باہر تھا یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں۔ کچھ راستے بہت خاموش رہی پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا آپ کا نام احمد ہے؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جی، پر آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے آپ کی نوٹ بک سے آپ کا نام پڑھا تھا۔ آپ کی نوٹ بک پر کچھ لکھا بھی تھا، شاید آپ نے پڑھا نہ ہو۔ میں سائیکل روک کر اس سے بیگ لیا اور جلدی سے نوٹ بک نکال کر وہی لین دکھائی تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا دی۔ وہ میری حیرانی پر مزید مسکرا رہی تھی اور میں جو کیا سے کیا سوچ کر بیٹھا تھا سب ایک دم بدل چکا تھا۔ پرانی حویلی کے سامنے سائیکل روکی تو وہ اتر کر چلنے لگی حویلی کے جانب۔ پھر ایک دم واپس مڑی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، میرا نام سونم ہے، ڈراپ کرنے کے لیے تھینکس، اور مسکرا کر پرانی حویلی کے جانب چل پڑی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔